نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ یہ حدیث پاک حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے المستدرک میں لکھا ہے، علامہ دہلوی نے لکھا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت مولا علی حدیث کے راوی ہیں۔ کون راوی ہیں؟ کہیں زور سے، مولا علی مشکل کشا اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، حبی و حب اہل بیتی نافعۃ فی سبعۃ ناطقہ۔ حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اور محدث کبیر حضرت علامہ بہت بڑے محدثین جو گزرے ہیں علامہ دہلوی، وہ لکھتے کیا ہیں؟ اس حدیث کو مصطفیٰ نے بیان کیا، سماعت مولا علی نے کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے علی بتا دو، حبی و حب اہل بیتی نافعۃ فی سبعۃ ناطقہ، میری محبت اور میری آل کی محبت 7 جگہ کام دے گی۔ کتنے جگہ کام دے گی؟ 7 جگہ کام دے گی۔ حضرت علی نے کہا تھا، یا رسول اللہ وہ 7 جگہ کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اندل موت، اندل موت، جب موت آئے گی، نزا کا وقت ہوگا، نکیرین آئیں گے، معاملات ہوں گے، اور جب اسرائیل روح قبض کرنے آئیں گے، اس وقت بڑے بڑے لوگ بھول جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو پسینہ نکلنے لگتا ہے، اور وہ موت کا سختی اور منظر سامنے آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اگر جو میری آل سے محبت کرتا ہوگا، مجھ سے محبت کرتا ہوگا، موت کی سختی سے بچ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں، اندل موت، موت کے وقت۔ پھر کہا، یا رسول اللہ دوسرے وقت کب؟ کہا، اندل قبر، جب کوئی قبر میں جائے گا، اس وقت نکیرین آئیں گے، اگر کوئی پریشانی ہوگی تو میری آل سے، اور اگر مجھ سے محبت کرتا ہوگا تو پھر سوال و جواب میں کوئی پریشانی نہیں، بلکہ ہر جگہ آسانی ہوگی۔ اور یہ میں خود نہیں کہتا، اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کا امام ہے، اس نے الافادۃ الیومیہ میں لکھا ہے، جب غوث پاک کا دھوبی انتقال کر گیا اور اس سے پوچھا گیا من ربو کا، اس نے کہا میں غوث پاک کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا۔ کہا ما دینوں کا؟ کہا میں نے کہہ دیا میں عبد القادر کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا۔ تیسری بار سوال ہو رہا تھا، اشرف علی تھانوی لکھتے یہ ہیں کہ خود عبد القادر تشریف لائے اور کہا، اے نکیرین چھوڑ دو، اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، جتنے تمہارے ہوں گے اتنے ہمارے ہوں گے، جتنے کو تو چاہے گا اتنے کو میں بھی چاہوں گا۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ قبر کے وقت بھی میری آل کی محبت کام آئے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مصطفیٰ اندل کتاب، جب ہاتھوں میں دائیں بائیں کتاب دیا جائے گا، اس وقت بھی مصطفیٰ فرماتے ہیں میری آل کی محبت کام آئے گی، میری محبت کام آئے گی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اندل حساب، جب حساب لیا جائے گا، میدان محشر میں حساب لیا جائے گا، مصطفیٰ فرماتے ہیں اندل حساب، حساب کے وقت بھی میری محبت اور میرے آل کی محبت کام آئے گی۔ پھر سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اور کب؟ حضور فرماتے ہیں اندل حشر، حشر کے وقت بھی میری اور میرے آل کی محبت کام آئے گی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ اور کب؟ فرماتے کیا ہے؟ اندل پلسرات، پلسرات کے وقت جب گزرنا ہوگا، اور وہ پلسرات جس پر گزرنے میں 15,000 سال لگ جائیں گے، 5,000 سال چڑھنے میں، 5,000 سال چلنے میں، 5,000 سال اترنے میں لگ جائیں گے، جو جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں پل صراط کے وقت جو گزرو گے، اگر مجھ سے اور میری آل سے محبت کرتے ہو تو پھر گھبرانا نہیں، جیسا کہ اس کو امام اس کو محبت امام احمد رضا نے کہا، یا رسول اللہ کیسے بنداؤں کا آقا ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے، اگر میں آپ سے اور آپ کی آل سے محبت کرتا ہوں تو پھر پل صراط میں وجد کرتے گزر جاؤں گا، پھر مجھے نہ یہاں کا خوف ہوگا نہ وہاں کا۔ پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک وقت ایسا بھی ہے
کہا یا رسول اللہ ساتواں وقت کب؟ کہا عند المیزان، جب میزان ترازو پر نیکیاں تولی جائیں گی، فرماتے ہیں اس وقت بھی میری اور میرے آل کی محبت کام آئے گی۔ پتہ یہ چلتا ہے نبی پاک صاحب الاولاد جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نے بتا دیا، اے دنیا والو اگر سچی محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے سچا، تو میری آل سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو۔ یاد رکھو جو مصطفیٰ کے آل سے سچی محبت کرتا ہے، اگر دنیا میں رہتا ہے تو روزانہ میلہ لگتا ہے، مزار میں رہتا ہے تو سالانہ میلہ لگتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ فیضان چشتیت لیے بیٹھے ہیں اور یقین جانے پورے ہندوستان کے جو بانی ہیں چشتیوں کے وہ سرکار غریب نواز ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ فیضان پوری خانقاہوں سے ہوتے ہوئے جو دھاوا شریف میں پہنچا ہے، آج دھاوا شریف جو غازی پور کی شان ہے، ہم سب کی پہچان ہے، رب کعبہ کی قسم، اے لوگو یقین جانو پورا غازی پور کیا پورا خطہ دیکھ لو، چاہے وہ اعظم گڑھ کا ضلع ہو، جونپور کا علاقہ ہو، چاہے وہ بکسر کا علاقہ ہو، بہار و بنگال ہو، ابو الغوث کرم دیوان کے فیضان سے کون مالا مال نہیں ہو رہا ہے۔ آج لوگ بیمار پڑتا ہے چلو دھاوا شریف، آج اگر پریشان ہے آلے چلو دھاوا شریف۔ پوچھا جاتا ہے دھاوا شریف میں کیا ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، دھاوا شریف وہ مرکز ہے، وہ ہدایت کا مرکز ہے، جہاں نائب رسول رہا کرتے ہیں، وہ جہاں جانشین مصطفیٰ رہا کرتے ہیں، جہاں اولاد غوث اعظم رہتے ہیں، جہاں پر مصطفیٰ جانی رحمت کی شان ہے، وہاں امام حسین کی پہچان ہے، وہاں اولاد غوث اعظم رہا کرتے ہیں۔ ان کے در پر چلے جاؤ گے، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان گرم دیوار، فیضان گرم دیوار، عرس معشوقی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کیا ہے، جب اس آیت کا نزول ہوا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ کہا تمام امتیوں کے لیے ہے، یہ واجب ہے کہ میری آل سے محبت کریں۔ جو لوگ اگر مصطفیٰ کی آل سے محبت نہیں کرتے ان کے بارے میں لکھا یہ ہے من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اگر کوئی آل بیت کی محبت میں مر جائے گا تو وہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ لیکن اگر پوچھا گیا اگر کوئی اہل بیت اطہار کی محبت میں مر گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے من مات آل محمد مات شہیدا، اگر کوئی اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر کے مر گیا۔ پوچھا گیا اہل بیت کی محبت میں مرنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا جاتا ہے من مات علی حب آل محمد جعل اللہ تعالی قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ، فرمایا جاتا ہے اگر کوئی اہل بیت کی محبت میں مر جایا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی قبروں کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیا کرتا ہے۔ آج نظر کے سامنے حضرت معشوق علی کا آستانہ نظر آ رہا ہے، یہ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں مرے یار، یہ اپنی محنت اور مشقت پر ولی نہیں بنے، بلکہ انہیں اگر بنایا ہے تو ابو الغوث کرم دیوان کی عطا نے بنایا ہے، ان کی نظر نے بنایا ہے، ان کی محبت نے بنایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج لوگ تاج محل میں رہنا پسند نہیں کرتے، لیکن اس گنبد میں اس لیے رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر عاشق مصطفیٰ رہا کرتے ہیں، یہاں عاشق پیغمبر رہا کرتے ہیں، یہاں پر اولاد غوث اعظم کی چاہت ہے، یہاں پر غوث اعظم کی محبت ہے۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ اور اگر کوئی اہل بیت کی محبت میں مر گیا تو فرشتے اس کے جنازے کو اٹھائیں گے، اس سے پیار کریں گے۔ اگر کوئی بغض میں مر گیا تو فرمایا جاتا ہے من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اگر کوئی اہل بیت کی دشمنی میں مر گیا تو یاد رکھو وہ کافر ہو کر کے مرے گا، کافر ہو کر کے مرے گا۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہم یہاں بھی محبت کرتے ہیں اور وہاں بھی محبت کرتے ہیں، اور بالخصوص اولاد غوث اعظم سے کہتے ہیں سرکار اگر آپ یہاں خیال رکھتے ہیں تو کل میدان محشر میں وہاں بھی خیال رکھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ایک مرتبہ وہاں کہہ دیں گے یہ ہمارا ہے، نہ میزان پر جانے کی ضرورت ہوگی، نہ پل صراط پر
جانے کی ضرورت ہوگی، بلکہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بے شک حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ جیسا کہ مولانا روم نے کہا تھا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نبود۔ کوئی مولوی اس وقت تک مولوی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا بڑا محدث ہو جائے، کتنا بڑا آپ کا لیکچرر ہو جائے، ادھیاپک مہودے ہو جائے، کتنا بڑا وہ مفتی اور محدث ہو جائے، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ پہچانا نہیں جاتا ہے جب تک کہ اولاد علی سے محبت نہ کرنے لگے۔ خود امام اس کو محبت فرماتے کیا ہے، جب میں مدینہ شریف جانے لگا احمد رضا سوچنے لگا، احمد رضا کہتے کیا ہے، سوچنے لگا تنہا جاؤں گا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ فرماتے کیا ہے، جب میں مدینہ شریف جانے لگا تنہا نہیں بلکہ غوث پاک کی اولاد کو سہارا بنا دیا، اور جب روضہ رسول پر پہنچا تو کہتے کیا ہے، کہا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ فرماتے کیا ہے، مصطفیٰ کے روضے پر آیا تو غوث پاک کی اولاد کا سہارا لے کر کے آیا، تو میں یہاں بھی کامیاب ہو گیا، وہاں بھی زندہ باد درود زندہ پاک باد۔ پڑھیے، آخری بات کا کر گزر جاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و سفینا طیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آج دھاوا شریف اور یہ معشوق علی جن کا عرس ہو رہا ہے، ہم اور آپ یہاں جو تشریف فرما ہے، یہ چشتی فیضان دھاوا شریف میں کہاں تک آیا ہے، میں آپ کو اس بات کو، اس نسبت کو ذکر کر جاؤں۔ جب کسی نے نسبت حضرت عمر فاروق سے پوچھا تھا، اے عمر فاروق تم تو کعبے پر حکومت کرتے تھے، تمہارے روب و دبدبا سے زلزلہ آ جاتا تھا، بتا تجھے مصطفیٰ کب ملے؟ عمر فرماتے کیا ہے کہ کعبے کے متولی تو عبد المطلب تھے، لیکن روب و دبدبا میرا چلتا تھا، میں کعبے کا طواف کیا کرتا تھا، میں حرم کا طواف کیا کرتا تھا، لیکن میں حرم کا طواف کرتا رہا لیکن میں خدا کو نہ پاتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں چابی متولی حضرت عبد المطلب تھے لیکن روب میرا چلتا تھا، کعبے پر حکومت میری چلتی تھی، لیکن میں حضرت اسود کو چومتا رہا، خدا کو نہ پا سکا۔ کہا کب ملے؟ کہا جب مصطفیٰ ملے خدا ملایا، مصطفیٰ ملے خدا ملایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عمر فاروق نے صاف کر دیا کہ کوئی ہو اگر کوئی کعبے پر حکومت کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سچی مصطفیٰ سے پیار نہ کرے، محبت نہ کرے۔ اگر مصطفیٰ سے محبت کرو تو خدا مل جاتے ہیں، اگر مولا علی سے پیار کرو تو مصطفیٰ مل جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون کے موقع پر مولا علی کے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی و مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں صدیق کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں عمر کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اس کے بعد جو سچے جانشین ہوئے حضرت امام حسن ہوئے، حضرت امام حسن کے بعد سچے جانشین حضرت امام حسین ہوئے، حضرت امام حسین کے بعد سچے جانشین جو ہوئے وہ حضرت عابد بیمار ہوئے۔ علماء اکرام توجہ چاہوں گا، وہ عابد بیمار ہوئے، عابد بیمار کے بعد حضرت امام باقر ہوئے، حضرت امام باقر کے بعد حضرت امام جعفر صادق ہوئے۔ یہ جو سلسلہ ہم تک جو پہنچا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق ہوئے، حضرت امام جعفر صادق کے سجادہ نشین حضرت موسیٰ کاظم ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق کی جب بات آتی ہے حضرت امام اعظم سے پوچھا گیا، اے امام اعظم بتائیں امام جعفر صادق کے مقام کا کیا عالم ہے؟ تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں سنیو ناز کرو، آپ فرماتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں امام اعظم سے بڑا نہ کوئی فقیہ ہے نہ کوئی عالم ہے۔ فرمایا کسی نے آپ نے عہدہ کیوں نہیں قبول کیا، قاضی کا عہدہ کیوں نہیں قبول کیا؟ امام اعظم سستی لے کر کہتے ہیں اے لوگوں میں کیسے قبول کرتا، میرے سامنے امام موسیٰ موجود تھے، امام جعفر موجود تھے، میں نے اہل بیت کی محبت میں جیل میں رہنا پسند کیا لیکن میں نے عہدہ کو قبول کیا۔ بے شک بے شک حضرت محترم، حضرت امام جعفر صادق کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم ہوئے، حضرت امام موسیٰ کاظم کے بعد حضرت سید ابراہیم ہوئے، حضرت سید ابراہیم کے بعد حضرت سید نجم الدین ہوئے، حضرت سید نجم الدین کے بعد حضرت سید کمال الدین ہوئے، حضرت سید کمال الدین کے بعد حضرت سید احمد حسین ہوئے، حضرت سید احمد حسین کے بعد حضرت سید غیاث الدین ہوئے، حضرت سید غیاث الدین کے بعد عطائے رسول حبیب اللہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری ہوئے، حضرت خواجہ غریب نواز نے جو خلافت
خلافت دیا وہ حضرت بختیار کاکی کو. حضرت بختیار کاکی نے خلافت عطا کیا حضرت بابا فرید کو. حضرت بابا فرید نے 2 کو خلافت عطا کیا. حضرت بابا فرید نے دیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے عطا فرمایا اخی آئین غوث بنگال کو. غوث بنگال نے عطا فرمایا شیخ علاء الحق پنڈوی کو. شیخ علاء الحق پنڈوی نے اپنے سچے جانشین حضور نور قطب عالم کو عطا کیا. حضور نور قطب عالم نے اپنے سچے جانشین حضرت فتح محمد الہ آبادی کو عطا فرمایا. حضرت فتح محمد الہ آبادی نے اپنے سچے جانشین حضرت ابو الغوث سیدنا ابو الغوث کرم دیوان کو عطا فرمایا. حضرات محترم یہ جس سلسلہ میرے پیارے سنجر سے چلتے ہوئے اجمیر میں آیا, اجمیر سے دہلی گیا, دہلی سے بنگال سے ہوتے ہوئے ہندوستان سے ہوتے ہوئے آپ کے بھاوا شریف تک پہنچا. پتہ یہ چلتا ہے ان بزرگوں کے جو دامن کو پکڑ لیتا ہے وہ چشتی ہو جاتا ہے, وہ فیضان سے مالا مال ہو جاتا ہے, وہ غریب نواز سے یہاں بھی محبت کرنے لگتا ہے, وہاں بھی محبت کرنے لگتا ہے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے بولنے آپ کے سننے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مولا بدری صحابی کو سب کو تفعیل معاف عطا فرمائے. سب مل کر پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.